الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله جليل الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته برر التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدواهية وعافية الأبدان وشفاهية ونور الأبصار وضياهية وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیۃ الغافلین میں نقل کرتے ہیں اور اس کو امام غزالی نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ جلیل القدر عالم بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، ایون امام بخاری نے، امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے. سبحان اللہ. سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا. دوران طواف میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ اور کوئی دعا نہیں کر رہا، طواف کے دوران صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھ رہا ہے. پہلا چکر، دوسرا چکر، تیسرا چکر، چوتھا چکر، 7 چکر پورے ہوئے. جب ختم کر چکا، نوافل ادا کرنے کے بعد میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا نوجوان کیا بات ہے، تو اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہے اور کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہا ہے، تو واپس کی کیا وجہ ہے؟ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بتایا. اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نیک بندے نہ ہوتے تو اپنا راز آپ پر ظاہر نہ کرتا، لیکن آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں. جب میں گھر سے حج کے لیے چلا تھا تو میرے ساتھ میرا والد بھی تھا. رستے میں سفر کر رہے تھے ہم دونوں، تو میرے والد کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، بالکل قریب المرگ، وصال کے قریب. اور ظاہر سفر ہی اس وقت سفر آپ کو پتہ ہے پیدل سفر ہے، جنگل میں باپ بیٹا ہے، باپ کی طبیعت خراب ہو جائے بیٹے کا کیا کیفیت ہوگی. اور کوئی علاج بھی نہیں تھا اور وہ وہی رستے میں فوت ہو گیا. اور میں بڑا پریشان تھا. اس غم پر ایک اور غم یہ ہو گیا کہ میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے والد کے اوپر چادر ڈال دی سفید جو بھی اویلیبل تھی.
اور پھر بڑی پریشانی میں، تو اب کیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے جب انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا تو دنیا میں جاتے ہو اگر اس کی کیفیت اچھی ہو تو ایک تسلی ذہن میں ہو جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، یار اچھی حالت میں دنیا سے گیا ہے، جانا تو ہے ہی لیکن اچھی حالت میں گیا ہے۔ لیکن اگر کسی کی موت اس طرح واقع ہو جائے تو غم علیحدہ، اور غم کے ساتھ ساتھ اس طرح کی موت پر ایک اور غم پر غم ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا، کیا کروں، قبر کھودوں، کس طرح دفناؤں، کیا کروں؟ کہتا ہے اس کی اسلام میں پھر بہت پریشانی کے عالم، مجھے غنودگی کا عالم آیا، میں سو گیا۔ عالم رویا میں کیا دیکھتا ہوں، اسی طرح میرا والد پڑا ہے اور ایک ہستی آتی ہے، اور ہستی اتنی حسین و جمیل ہے کہ میں نے ایسی حسین و جمیل ہستی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے کپڑے اتنے اجلے ہیں، اتنے روشن ہیں، اتنے چمکدار ہیں کہ ایسے کپڑے میں نے نہیں دیکھے۔ اس ہستی سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ خوشبو ایسی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ اتنے میں وہ ہستی آتی ہے، آ کر میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہے، دیکھتی ہے، تو میں بھی قریب جا کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں عالم رویا میں کہ میرے والد کا چہرہ بالکل روشن ہو جاتا ہے۔ جو چہرہ سیاہ تھا وہ چہرہ روشن اور نور والا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہستی کپڑا ڈالتی، واپس جانے جاتی، میں اس کا دامن پکڑ لیتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور اس عالم میں آپ نے میری مدد کی ہے، آپ کون ہیں؟ اس ہستی نے کہا تم مجھے نہیں جانتا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرا والد بہت گنہگار تھا، بڑا بدکار تھا، لیکن یہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ اب اس کمسری کے عالم میں، اس مشکل کے عالم میں اس کو تکلیف آئی ہے، اس کو مشکل پیش آئی ہے، تو بھی پریشان ہے، تو میں اس درود پاک کی وجہ سے اس کی مدد کرنے آیا ہوں۔ اور جو بھی میرے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، درود و سلام کے پھول مجھ پر نچھاور کرتا ہے، جب بھی اس پر مشکل آتی ہے میں اس کی مدد کے لیے اللہ کی عطا سے آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو تعریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ سبحان اللہ۔ جب پہلے کہا درود و سلام آپ نے آہستہ پڑھا، اب آواز بلند پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بالقلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفاها ونور الابصار وضیاها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آج ایک عظیم دن مسلمانوں کے لیے، عید قربان، عید الاضحیٰ کا دن، یوم نحر، اور اس کی خوشیاں جہاں آتی ہیں، بلکہ ذی الحج کا مہینہ جیسے آتا ہے تو ایک مسلمان کے ذہن میں کچھ تصور آتے ہیں۔ ایک اس کے نام سے ہی حج کا تصور آ جاتا ہے۔ جو چاہت والے ہوتے ہیں اور استطاعت رکھتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں حج کے لیے جایا جائے، جو مجبور ہوتے ہیں نہیں جا سکتے، لیکن وہ ایک عالم ورفتگی میں بیت اللہ کا ایک طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کے نظارے لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایک تصور ہمارے ذہن میں قربانی کا آتا ہے، اور ایک تصور ہمارے ذہن میں ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، اور تمام انبیاء میں جتنے نبی ہیں۔ اور ایک بات مسئلے کے طور پر بھی ارشاد آپ کے سامنے کر جاؤں، جو ساتھی یہاں پر الحمدللہ ایوری سنڈے آتے ہیں، اس دفعہ عقیدہ انبیاء کے بارے میں تھا، اس میں ایک بات یہ کہ بعض اوقات ہم مخصوص کر لیتے ہیں تعداد، یعنی کہہ دیتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، یاد رکھیے۔ اب بات یہ ہے کوئی صحیح روایت نہیں ہے جس میں کنفرم ہو کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، 2,24,000 کی روایت بھی ہے، اس سے کم کی روایت موجود ہے۔ اس لیے سیف رستہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے اللہ کے جتنے نبی بھی تشریف لائے ہیں، یا اگر 1,24,000 کہنا بھی ہے تو کم و بیش بندہ کہہ دے، تاکہ اگر فار ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر 1,23,999 نبی آئے ہیں تو ہم ایک غیر نبی کو نبی کی لسٹ میں شامل کر رہے ہیں، اور اگر 1,24,001 نبی آیا فار ایگزامپل تو ہم ایک نبی کو انبیاء کی لسٹ سے نکال رہے ہیں۔ اس لیے سیف رستہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سب میں سے 5 انبیاء ایسے ہیں، نبی ایسے ہیں جو سب سے اولو العزم ہیں، سب سے بلند رتبہ ہیں، ان میں سے سب سے بلند مقام آقا دو جہاں
باعث تخلیق ارض و سما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے رتبے کے بعد اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور آپ کی قربانی کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح نجی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے. یہ 5 نبی وہ ہیں جو تمام انبیاء سے جن کا درجہ بلند ہے. اب اس امت میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ نوٹ کریں، نہیں کبھی نوٹ کیا تو ابھی سوچیں اور دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نبی کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ تحیات پڑھتے ہیں، ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تحیات میں جب درود پاک پڑھتا ہے تو جہاں کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی کہ ہر مومن دن میں کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام مقدس اپنی زبان سے نماز میں لیتا ہے. تو ذکر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے باقی رکھا. ایک تو آپ خلیل اللہ ہیں، اور دوسرا آپ کا ذکر جو قربانیاں آپ کی ہیں مثالی قربانیاں، یعنی کہ ایک انسان ہوتا ہے نا، اس کو زندگی میں مال سے پیار ہوتا ہے، جان سے پیار ہوتا ہے، اولاد سے پیار ہوتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. اگر ہم سے بھی کہا جائے کہ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، پھر کہ مجھے مال بہت پیارا ہے جس کے لیے ہم کتنے آپ اس کام کرتے ہیں اور وہ بلوں میں چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے اولاد بڑی پیاری ہے، مجھے اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ میں چاہتا ہوں میری زندگی گزر جائے گی پر میرے اولاد کا فیوچر بہت اچھا ہو جائے. یہ سب کی خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سب کی چاہت ہوتی ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان. ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ ایک جگہ تھے اور آپ کے پاس کثیر تعداد میں بکریاں تھیں، بہت بکریاں، یعنی کہ ریبڑ 1000 کے حساب سے. اور آپ معمول تھے. اور بکری کے بارے میں یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب بکری کو دیکھیں گے نا ایک معصومیت نظر آتی ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری جو ہے نا اس کی تکریم کرو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے بکری، اور اس کی گرد جھاڑو پہ بھی یہ جنتی جانور ہے. تو تمام انبیاء نے بکریاں اس لیے چرائی ہیں کہ بکری ایک معصوم ہوتا ہے چیز نظر آتی ہے، اس کی شیپ سے بھی، ہیبت سے بھی، حیثیت بھی، کام سے بھی. تو ٹریننگ ایک قسم کی ہوتی تاکہ بعد میں ہیومن کے ساتھ انبیاء نے کام کرنا ہوتا ہے. تو دل میں ایک رحم کا جذبہ جو پہلے موجود ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے اس لیے. لیکن یاد رکھیے کسی نبی کو بندہ چروا نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر کسی نے توہین سے کہا نعوذ باللہ من ذالک تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ان کی ڈیوٹی تھی، اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور انہوں نے کی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہزاروں بکریاں آپ چرا رہے ہیں، ریبڑ کے ریبڑ ہیں. ایک شخص آتا ہے اور دور کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی اتنی خوبصورت آواز کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ آواز سنی تو اس کے پاس تشریف لے گئے اور کہا بندہ خدا تیری کتنی پیاری آواز ہے اور تو رب قدیر کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اتنے اچھے انداز میں، اتنے خوبصورت انداز میں، تو ایک دفعہ اور وہ حمد و ثنا بیان کر. اس شخص نے کہا حضور مفتی یہاں نہیں کہتے ہیں کہ یار ایک دفعہ کام کر لیے دوبارہ کیسے؟ اس نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے بیان کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، اب آپ مجھے دیں گے کیا کہ میں اللہ کا ذکر کروں جو آپ چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. ہینڈی کیپ پارکنگ کی طرح تاکید کر دیں.
ماشاء اللہ ضروری ہے، اپنا ملک نہیں ہے، امریکہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے ہینڈی کیپ پارکنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کو کسی نے کھڑی تو ہو سکتا ہے وہ ہینڈی کیپ ہی ہو، اگر نہیں ہے تو کائنڈلی اس کو بک کر دیں، وہاں سے بک کر دیں. ذات اللہ ہے باکسنگ. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ جب اس فرشتے نے، اس شخص نے کہا کہ جی پہلی دفعہ تو میں نے اپنے طعام پہ اللہ کا ذکر بیان کیا ہے، اب آپ کیا دیں گے؟ اب یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کو یہ بھی بتا چلوں، آج کوئی کسی کو کہے آؤ اللہ کی ذکر کی طرف، آؤ اللہ کی حمد و ثنا کی طرف، اور بندہ آج کہتا ہے یار وقت نہیں ہے میرے پاس، بلز میرے بہت ہیں، ڈیو ہیں، اور میں نے یہ بھی پے کرنا ہے، بھی پے کرنا ہے، یہ بھی میری کیا جو میرا بڑا ٹائٹ ہے. اللہ کی ذکر کی طرف بندہ نہیں آتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا صرف قربانی ہی نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دوبارہ تو اللہ کی حمد و ثنا کر، اس نے کہا آپ دے گے کیا؟ آپ نے کہا دیکھو میری کتنی بکریاں ہیں، کتنا بڑا ہزاروں کا ریوڑ ہے، آدھی بکریاں تو لے لے، آدھی بکریاں تو لے لے، لیکن ایک دفعہ اور اللہ کی حمد و ثنا جو تو نے بیان کیا دوبارہ بیان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس شخص نے دوبارہ بیان کی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ تو خود نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں جو انبیاء آتے ہیں ان انبیاء میں ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں. اور جو نار گلزار ہوئی تھی علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ نور محمدی ابراہیم علیہ السلام کے بعد موجود تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی سیب ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ نور محمدی اسماعیل علیہ السلام کے پاس موجود تھا. تو وہاں پر جب آپ نے دوبارہ کیفیت ہوئی، ایک وجدانی کیفیت اللہ کا ذکر سن کر، پھر اسے کہا ایک دفعہ اور بیان کر. اس نے کہا جی پہلی دفعہ میں نے خود کی، دوسری دفعہ آپ نے آدھا ریوڑ دیا، اب آپ کیا دیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو آدھی بکرے ہیں وہ بھی تو لے لے، پر ایک دفعہ اللہ کی حمد و ثنا اور بیان کر، یعنی کہ سارے کا سارا ریوڑ اس نے پھر بیان کی. ابراہیم علیہ السلام پر وہی کیفیت جو کہ اللہ والوں کو ذکر سن کر حاصل ہوتی ہے وہ سب کو دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک دفعہ اور بیان کر. اس نے کہا حضور آپ کے پاس تو بکریاں نہیں، پہلی دفعہ فری میں، دوسری دفعہ آدھی میں، تیسری دفعہ اور آدھی میں، اب تو ساری چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بندہ خدا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان تو کر، اتنا بڑا ریوڑ ہے اس کو اکیلا تو کیسے چلائے گا؟ میں تیری ہیلپ کروں گا، مجھے ہیلپر کے طور پر ساتھ رکھ لے، میں تیری ہیلپ کروں گا، لیکن تو اللہ کی حمد و ثنا تو بیان کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں ایک حمد و ثنا پر جو خلیل اللہ اپنا سارا ظاہری طور پر ریوڑ دینے کو تیار ہو جائے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ ہیومن نے فوراً کہا حضور میں ہیومن نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. یہ تو ایگزام تھا آپ کا، یہ تو امتحان تھا آپ کا کہ اللہ کے ذکر کے لیے آپ کیا دے سکتے ہیں. اگر وہی سنت قربانی کی ساتھیوں آج الحمدللہ اس امت میں باقی رکھے گی، واجب کر ہر مسلمان ادا کرتا ہے جو صاحب استطاعت ہو، تو یہ ذکر کی سنت بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آج کوئی نہیں کہتا ہم کو، نہ کوئی کرتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، لیکن کہا جاتا ہے کہ بیٹے کی جو اصلاح ہے وہ پہلے تقوی کے طور پر بنیاد رکھی جائے. اب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام کہ آپ کبھی اکیلے کھانا تناول نہ فرماتے تھے. آپ کے گھر کے ہر دیوار میں دروازہ تھا، 4 دروازے تھے آپ کے گھر کے، یعنی کوئی شخص کسی وقت بھی آتا تھا اور آ کر کھانا تناول. اور بعض اوقات آپ 1-2 میل، گھر میں کوئی مہمان آتا تو ادھر نکل جاتے کوئی مہمان آ جائے، ادھر نکل جاتے کوئی مہمان آ جائے، ادھر نکل جاتے کوئی مہمان آ جائے، تاکہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں بلکہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاؤں. حتیٰ کہ قرآن میں ذکر بھی ہے جب لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے لیے فرشتے آئے، وہ ہیومن شیپ میں آئے. ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کوئی مہمان آ جائے، وہ اچانک آئے تو آپ نے ان کی طرف دیکھا نہیں، ظاہری طور پر دیکھا کہ مہمان آ گیا، فوراً کے بچڑا ذبح کیا، بچڑا ذبح کے فوراً تیار کروایا، تیار کروا کر آ کر ان کے سامنے رکھ دیا. اب وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے تو کھانا کھا نہیں، لیکن جب انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو پھر آپ کو احساس ہوا یہ مہمان تو ہیں لیکن یہ ہیومن مہمان نہیں آتے، یہ تو فرشتے ہیں. اور پھر کہا کس لیے؟ فرمایا جی لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے، کیونکہ لوط علیہ السلام کے آپ کا کزن بھی فرشتہ بھی ہے بعض روایات میں، اور آپ نے کہا ان کو عذاب نہ دے، وہاں پر تو نیک بندے بھی ہیں، لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کے ساتھی بھی موجود ہیں.
تو فرشتوں نے کہا جی ہم سب کو نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کو اور جو بھی ان کے ماننے والے چاہنے والے وہاں سے ان کو بچائیں. یعنی کہ آپ اتنے مہمان نواز میں ذکر ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, ظاہری طور پر پتہ فرما رہے تھے کہ اے ابا جان کہ اللہ نے آپ کو خلیل کا لقب, یہ جو خلیل اللہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کی 3 وجوہات ہیں. نمبر 1, اور یہ بھی درس ہے, یاد رکھیے ہمارے لیے درس ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ میں نے ہر حکم سے پہلے اللہ کا حکم لیا ہے. جتنے حکم میرے سامنے آئے ہیں, ایک انسان کا اپنا حکم بھی ہوتا ہے نا, انسان میرا بھی اپنے طرف سے اپنا حکم ہوتا ہے. میں یہ کر لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا, میں بچے کو یہ کرا لوں تو کامیاب ہو جاؤں گا, میں یہ بزنس کھول لوں تو کامیاب ہو. وہ حلال ہے, حرام ہے, کیسا ہے, اچھا ہے, برا, یہ میرے حکم میرے لیے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہر حالت میں اللہ کے حکم کو میں نے پریورٹی دی. فرمایا نمبر 2, میں نے اپنے سارے کام اللہ کی کفایت میں دے دیے. اسی لیے جس وقت آگ بھڑکائی گئی, ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بعض روایت میں صرف 16 سال بتائی جاتی ہے, 16 سال 16 ایئرس, اور ایک روایت میں 25 سال یا 26 سال. فرماتے ہیں جب ایک پہاڑوں کے دامن میں ایک دیواریں بنائیں گی, 90 فیٹ اونچے دیواریں, اس میں لکڑیاں لائی گئیں, اور وہ اتنے برے لوگ تھے. بعض بوڑھی عورتیں یہ کہتی تھیں کہ میرا وہ کام ہو گیا فلاں کام تو میں یہ لکڑیاں جا کے وہاں ڈالوں گی تاکہ جن میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا. نعوذ باللہ. تو جب جلائی گئی اتنی سخت آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ اگر گزرتا تو وہ بھی جل کر اس میں گر جاتا. اب باری آئی, اتنی اونچی ہم نے دیواریں بنا لی, اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالے کیسے؟ اس وقت شیطان انسانی شکل میں آیا. یہ بات بتا کے بھربھراتا رہتا ہے بندے کو اندر سے ہی. اس نے کہا طریقہ میں بتاتا ہوں, تم نے تو بلا دیا, باقی میں کام کر دیتا ہوں. وہ ایسا ہے کہ منجنیق بناؤ. منجنیق کہتے ہیں وہ دور سے لا کے اس کو پھینکنے کہتے ہیں, اور تو جولا سمجھیں اس کو منجنیق کہیں, گوبر کہتے ہیں, گوبر بھی کہتے ہیں اس کو. تو اس نے تیار کروائی اسے, اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس پہ رکھا گیا, جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. خلیل اللہ کا مقام دیکھیے. جبرائیل علیہ السلام جو کہ سدرۃ المنتہا سے زمین پر 1 سیکنڈ سے بھی کم, سدرۃ المنتہا تک 7000 سال کا رستہ ہے. یعنی کہ ایک گھڑ سوار 7000 سال گھوڑا چلاتا رہے, ایک گھڑ سوار اتنا رستہ ہے زمین سے سدرۃ المنتہا تک, اور جبرائیل علیہ السلام 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہاں سے یہاں پہنچتے ہیں. رفتار کا عالم دیکھیں ان کا. جبرائیل علیہ السلام حاضر عرض کی, اے خلیل اللہ, اے ابراہیم علیہ السلام, حکم دے, ابھی پانی والا فرشتہ میرے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے اجازت چاہیے, ابھی پانی لے کر آتا ہوں, اس آگ پر ڈالتا ہوں, رات ہو جائے گی. تو آپ نے کہا نہیں, تجھ سے کچھ حاجت نہیں ہے, تجھ سے کوئی چاہت نہیں ہے. تو اس وقت جبرائیل السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام, اللہ سے دعا کر دیں, اللہ ہی سے دعا کر دیں کہ اس مشکل کو آسان کرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے حالات کو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے. یہ جو تکالیف آتی ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہ ذرا کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا, کہتے ہیں یار جو صبح کی نماز بھی میں نے پڑھی تھی وہ آج پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ ہماری سوچیں ہیں, یاد رکھیے. آج تو میں مسجد میں پیسے دے کر آیا تھا یار, لیکن پھر بھی میرے سے رات ہو گیا. یاد رکھیے جو امتحان ہوتا ہے نا, امتحان, وہ امتحان انسان کے سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے. ایک کنڈر گارڈن کا بچہ ہو, اس کو 10th گریڈ کا امتحان لیا جاتا ہے, اس سے بتائیں لیا جاتا ہے اس سے, اس کو جا کے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ کیسا امتحان ہے, یہ کون سی اسٹڈی ہے, یہ کون سی باتیں ہیں. مجھے تو نہ میتھمیٹکس آتی ہے, لینگویج آتی ہے, یہ کہاں سے ہے, مجھے تو اپنی لیول کا امتحان چاہیے. اس لیے اس دنیا میں بھی جس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جتنا بلند ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا کڑا اور سخت ہوتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ مجھ سے میرے حالات کو بہتر جانتا ہے. فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ وہ وظیفہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق میں بیٹھ کر اور 40 روز آگ میں رہے. جب آگ میں ڈالا گیا تو رب کا ارشاد ہوا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. امام اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ حکم دیا
تو صرف وہ آگ گلزار اور ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ دنیا میں جتنی آگیں جہاں لگی ہوئی تھی ساری ٹھنڈی ہو گئی. اور ساتھ یہاں پر یہ بھی فرمایا بردن کے ساتھ وسلامن کا اضافہ ہے. فرمایا کہ صرف بردن کہا جاتا نا یعنی کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, تو اس ٹھنڈک میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی. اب خلیل جب سب کچھ سبمٹ کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو بردن نہیں وسلامن کے ساتھ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت 40 روز اس آگ میں رہے, حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے اور اللہ نے وہ گلزار کر دی. یہ اللہ صلہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اپنی سوچیں اتباع کرتے ہیں لیکن حکم خدا بندی, اپنی پلاننگ کرتے ہیں لیکن انڈر دی حکم خدا بندی کے. یہ نہیں کہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد بندہ کی کامیابی ملی تو مجھے ملی تھی, یہ تو میرا کامیابی ہے. آخری بات عرض کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. ساتھی اور بھی آ رہے, بات ذرا سٹن ہو رہی ہے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے اور امتحان ہم میں سے بھی لیا جاتا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کون امتحان لے رہا ہے, کیسے امتحان لے رہا ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے, اللہ نے ان کا امتحان لینا مقصود کیا. ان میں سے ایک کوڑی کا مرض تھا, مریض تھا, اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے. ایک کو برس کے داغ تھے اور ایک گنجا اور نابینا تھا. ایک دفعہ ایک فرشتہ امتحان کے طور پر کوڑی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہی چاہتا ہوں, انسان جب پھنسا ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر دے رہا ہوں, اگر کسی کو خدا نخواستہ کینسر کا مرض ہے, خدا نخواستہ, تو اس سے بندہ پوچھے تو کیا چاہتا ہے, وہ کہے گا یہ میرا مرض دور ہو جائے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے یہ جان لیوا مرض ہے. اور اس کی چاہت ہوتی ہے میں جو جس پریشانی بندہ بہت ڈیپلی ہونا, جب اس سے سوال کی جائے تو کیا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ پریشانی اس میں موجود ہے ختم ہو جائے. تو اس کوڑی نے کہا کہ یہ جو بیماری مجھے لگی ہے یہ ختم ہو جائے. اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اس کے بدن پر اور بالکل تندرست ہو گیا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے, امام بخاری سے نقل کیا. اور فرماتے ہیں مال کون سا پسند ہے, اور یہ امتحان کے طور پر ہو رہا ہے. اب ان بندوں کو نہیں پتا کہ امتحان کے طور پر ہو رہا ہے. اس کہا کہ مجھے گائے پسند ہے یا اونٹ پسند ہے, راوی نے مختلف روایت کی ہے. اس نے ایک جوڑا دیا ان کو اور چلا گیا. ان گاؤں میں یا ان میں اتنی برکت ہوئی کہ جنگل بڑھ گئے, اس کے بہت زیادہ ان کی ترقی ہوگی. اب دوسرے کے پاس گیا جو گنجا تھا, اس کے بال میں امتحان بتا رہا یاد ہے تو بال ہی نہیں, بال ہی نہیں, بال ہی نہیں. تو اس کے پاس کہا یہ بال خوبصورت میرے ہو جائیں, ذرا ہیئر اسٹائل میرا ٹھیک ہو جائے, ایک جو لوگ مجھے دانا دیتے ہیں. اس نے ہاتھ پھیرا, اس کا ٹھیک ہو گیا, بال آگے ہو گئے خوبصورت, اور کہا تو مال کون سا پسند, بکریاں پسند. اس کو بکری کا جوڑا دیا اور اس میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ جنگل بڑھ گئے. تیسرے کے پاس گیا, نبینا کے پاس گیا, اسے کہا تجھے کیا چاہیے, اس نے کہا جی آنکھیں چاہیے. کہتے ہیں اندھے کو کیا چاہیے, 2 آنکھیں. کہتے ہیں مثال بھی چاہوں گا, اس نے کہا آنکھیں چاہیے. اس فرشتے نے ہاتھ پھیرا, وہ کھیارا ہو گیا. فرمایا مال کون سا پسند ہے, اونٹ پسند ہے. اس کو اونٹ کا جوڑا دیا اور اس کے بھی اتنی برکت ہوئی کہ جنگل کے جار اونٹوں سے بھر گئے. وقت گزرتا رہا, گزرتا رہا, گزرتا رہا, گزرتا رہا. وہ فرشتہ پھر کوڑی کے پاس کوڑی کا مرض لے کر بنا کے آتا ہے اور کہتا ہے تیرے پر اللہ نے بڑا کرم کیا, پہلے تو ایسا تھا اور اب تیرے پاس مال بھی اتنا. اس نے کہا میں تو جب کی پوچھتی ایسا ہی ہوں, میں تو ٹھیک ہوں. بندہ یہاں پہ جب آتا ہے نا پیچھے پہنچے بھی لوگ, یہاں پہ کہتا ہے میرے تو بڑے کارخانے لگے ہیں, میں تو ہمیشہ سے ایسا ہوں. یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو جب اسٹیٹس ملتا ہے وہ اپنے پاس کو بالکل سراسر بھول جاتا ہے. اور اس روایت میں یہاں پر میں آپ کو کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں تو ہمیشہ سے امیر ہوں اور میں تو دیکھو نا کہتے ہیں جان ہے میری, میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اس فرشتے کا تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو ویسے ہی ہو جا جیسے تو پہلے. پھر دوبارہ اس کو مرض ہوا اور وہ ویسے ہی ہوگا, سارا مال تباہ ہو گیا. وہ دوسرے کے پاس گیا, اس نے کہا تیری پہلے حالت یہ تھی. اس نے کہا نہیں جی میرے تو خوبصورت ہیئر اسٹائل, میں تو شروع سے ہی بڑا زبردست ہوں, بڑا حسین و جمیل ہوں, اور میرے پاس مال ہے جتنی کچھ میرا اپنا ہے, یہ کسی اور کو نہیں دیا. اس نے اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو بھی اسی طرح ہو جائے جیسے پہلے تھا. وہ بھی اس کی حالت میں لوٹ آیا. تیسرے کے پاس گیا, اس نے کہا تو نابینا تھا پہلے اور تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے, تجھ پر احسان کیا, تو ٹھیک ہو گیا.
اور پھر تیرا مال دیکھ، تیرے پاس تو کچھ نہیں تھا، کتنا مال ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں تو ٹھیک ہے، میں پہلے واقعی نابینا تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا، اس نے آنکھیں عطا کی، اور اللہ نے کرم کیا اور یہ مال عطا کیا۔ اس فرشتے نے کہا ہاں تو نے سچ کہا، یہ مال بھی تیرا ہے اور یہ جان بھی تیری ہے۔ تو بعض اوقات اللہ رب العزت دے کر آزماتا ہے، یعنی تو ہر وقت دے کے آزمایا جائے، دے کر بھی آزماتا ہے کہ میں نے بندے کو دیا ہے، اب میں اس کا امتحان ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے اس نے پاس ہونا یا فیل ہونا، یاد رکھیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اب امتحان ہمارا ہے کہ ہم میں سے اچھا عمل کس کا ہے، برا عمل کس کا ہے، پھر ہم نے ہونا ہے، پاس ہم نے ہونا ہے۔ وہ تو صمد ذات ہے، اللہ الصمد تو بے نیاز ذات ہے،